حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بوڑھے ہو گئے اور ان سے حکومت کے کام اور ان سے امت کے مشورے اور امت کی خدمت کرنے کی طاقت جب ان کے اندر نہیں رہی تو پھر انہوں نے سفر کیا، اور جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان صحابہ سے جا ملے اور ان لوگوں سے مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو اب میں ضعیف ہو گیا ہوں اور 29 سال تک میں امت کی خدمت کرتا رہا اور 19 سال تک حکومت سنبھالتا رہا، اور اب مجھ سے ضعیف ہونے کی وجہ سے امت کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے، لہٰذا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم لوگوں کے درمیان مشورے کے طور پر جس کو طے کیا جائے اسے ولی عہد بنایا جائے اور اسے جو ہے حکومت کی باغ ڈور دے دی جائے۔ سب سے پہلے مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے صاحبزادے یزید کو ولی عہد بنا دیجئے اور حکومت پر فائز کر دیجئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اجازت دیتے رہے اور خوشی کے ساتھ اجازت دیتے رہے، کوئی دباؤ نہیں، لیکن 5 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، جو بھی صحابہ کرام تھے یا تابعی تھے یا تبع تابعی تھے، کسی نے بھی یزید کے ولی عہد بنانے میں مخالفت نہیں کیا سوائے 5 لوگوں کے۔ اب بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے یزید کو ولی عہد نہیں بنایا، تو جب ولی عہد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بنایا، میں یہ نہیں کہتا کہ یزید کی تعریف یا یزید کی توصیف یا یزید کے اچھے ہونے کی دلیل میں نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب حکومت کے منصب پر کسی کو فائز کیا جاتا ہے تو اگر مشورے کے طور پر اور مشورہ لے کر اگر کسی کو فائز کر دیا جائے تو اس میں امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ یزید کو جو منصب دیا گیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے مشورہ لینے کے بعد یزید کو ولی عہد بنایا، اور ولی عہد بنانے کے بعد اگر یزید نے کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم کیا یا یزید نے کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کیا جو شریعت کے اعتبار سے غلط تھی، تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جنہوں نے مشورہ دیا تھا ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب اگر یزید کو ولی عہد بنانے میں اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط ٹھہرانا ولی عہد یزید کو بنانے میں یہ دماغ کا خناس ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے یا جہاں تک میری بات پہنچے، میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابی ہیں اور کاتب رسول بھی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی مودت رکھتے تھے، بڑی انسیت رکھتے تھے۔ اب اگر 1400 سال کے بعد ہم جیسا شخص امیر معاویہ پر انگشت نمائی کرے گا یا انگلی اٹھائے گا تو اب بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نہیں کہتا، آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ کہا جائے، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔